الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا سبحان اللہ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ کے دیگر ولے کہ خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا در فیض محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے نہ جائے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض پیمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا
کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ اگر آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اب وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے۔ اٹھے گی اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، ظریف شہید شجاعت کے غیرت مند، باوفا، بہادر، نہ ڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، غالباً 4 سال کے عرصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر ظریف شہید نے سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام اس عظیم الشان بابرکت بارونق روپرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب آپ کی بخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص تمام سیرت کمیٹی کے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں، محنت میں، کوشش میں، کاوش میں، جد و جہد میں، جستجو میں برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص بھائی اسلم بودرہ صاحب دامت برکاتہم، بھائی احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں کافی دیر سے آپ کے درمیان موجود ہوں اور میں کافی لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مرد کلندر گزرا ملک پاکستان کی سرزمین پر، جس کا تعلق خیرپور میرے سے تھا، جس دنیا امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اس ٹھنڈے موسم میں 11 بجے کے بعد لوگ آنکھ کھول کے سوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھول کر سوتے ہیں۔ اس کا آج عملی نمونہ میں نے یہاں دیکھا۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ تھے، کون تھے، کہاں بیٹھے تھے، میں یہ تو نہیں بتاتا چونکہ میں مہمان ہوں، میرے بھی کچھ ضابطے اور میرا کچھ حق ہے، اور آپ کا بھی حق ہے، آپ میزبان ہو، آپ اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو۔ میں بتاتا تو نہیں، کہتا بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آج واقعی میں نے دیکھا آنکھ کھلی تھی، توجہ تھی، لیکن سو رہے تھے۔ توجہ بھی تھی، اسٹیج پہ مہمان کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن اب وہ سمجھ رہے تھے کہ مہمان کو لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مہمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے میری مہمان کی طرف توجہ ہے، اور مہمان سمجھ رہے تھے اس کی سب سے زیادہ ہے، حالانکہ وہ آنکھ کھول کر سو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جسے میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ مجھے یہ احساس دلائے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ کہ سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بڑے عجیب مزاج کا آدمی ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ آدھی تقریر میری ہوتی ہے اور آدھی آپ نے کرنی ہوتی، اور جب آدھی میں نے کرنی ہے میں اس میں کمی نہیں کروں گا، جو آپ نے کرنی ہے آپ اس میں کمی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم، سایہ ختم، سایہ ختم۔ ابھی یہ میری بات کا جواب سارے دیں گے تو اگلی بات مکمل ہوگی نا، سایہ ختم۔ اب جہاں جہاں درخت ہوگا، جہاں جہاں سایہ ہوگا، وہ پلاٹ اور زمین اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ ہاتھ بلند، آواز بلند۔ وہ پلاٹ اور وہ زمین کا ٹکڑا اسی کا ہوگا نا جو سبحان اللہ کہے گا۔
میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس محفل میں، اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو آج ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ کے انا سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 3 لینا چاہتے ہو؟ میں آپ کو ملتان میں نہیں لے کے دے رہا، میں آپ کو شجاباد میں نہیں لے کے دے رہا، میں چاہتا ہوں آپ کا جنت میں پلاٹ بک ہو۔ بتاؤ 4 لینا چاہتے ہو؟ صرف 5 لینا چاہتے ہو؟ 6 کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مفت مل رہا ہے، مفت مل رہا ہے۔ اور اعلان کرنے والی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور اور گمان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کا اعلان، پیغام اور عنوان غلط ہو سکتا۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ ایسا مہمان بھی آپ کو کبھی ملے گا جو آپ کو جنت میں پلاٹ لے کے دے۔ اور میں آپ کو دعا دینا چاہتا ہوں آپ کے اس جاگنے پر، میں دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، صحابہ کے محلے میں دے۔ آج کھڑے نہیں ہوئے، میں ایک اور دعا دے رہا ہوں، دیکھیں میرا دل کتنا بڑا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو جنت میں پلاٹ دے، اللہ کے نبی کا پڑوس بنا کے دے۔ ایسے مہمان بھی آپ کو کبھی کبھی ملے۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ظریف شہید کی سیرت کمیٹی کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہوں نے میرے لیے بہت تکلیف برداشت کی، بڑی جدوجہد کا سامنا کیا، اور بہت مسائل سے گزرنے کے بعد یہاں تک میں پہنچا، اور پہلے بھی کئی مرتبہ پہنچنا چاہتے تھے لیکن بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل سے نکل کر یہاں پہنچے۔ جنہوں نے مسائل پیدا کیے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو ان مسائل سے گزر کر اس کامیاب پروگرام میں موجود ہیں اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ، ولادت مصطفیٰ کا مہینہ، ہر زبان پر، ہر کلام پر، ہر عنوان پر، ہر مومن مسلمان کی زبان پر، ہر خطیب واعظ اور مقرر کی زبان پر، ہر نعت خواں قاری اور قرآن کی زبان پر یہی بات ہے کہ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر پیدا ہوئے، ساقی کوثر پیدا ہوئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماہ ربیع الاول میں دنیا میں بھیجا۔ اختلاف کی دنیا میں جاتے نہیں، اور میں اختلاف کرنے والا آدمی نہیں، اور میں اختلاف رکھنے والا مزاج ہی نہیں رکھتا کہ میں کسی سے اختلاف رکھوں۔ بہت ساری آوازیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 10 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے۔ اس اختلافی مسئلے پہ جاتے ہی نہیں، لیکن دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر طبقہ، دنیا کی ہر جماعت، دنیا کا ہر گروہ، دنیا میں رہنے والا مسلمان، دنیا میں رہنے والا یہودی، دنیا میں رہنے والا غیر مذہب، دنیا میں رہنے والا غیر مسلم، ہر بندہ مانتا ہے، ہر اسلام، ہر انسان مانتا ہے، ہر عاقل مانتا ہے، ہر بالغ مانتا ہے، ہر بچہ مانتا ہے، ہر جوان مانتا ہے آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ بھئی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے، آپ پیدا ہو جاؤ، میں پیدا ہوں، میرے گھر میں کوئی پیدا ہو، آپ کے گھر میں کوئی پیدا ہو، ولادت پہ غم نہیں ہوتا، ولادت پہ رونا نہیں ہوتا، ولادت پہ پیٹنا نہیں ہوتا، ولادت پہ واویلا کرنا نہیں ہوتا، ولادت پہ شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بھئی ولادت پہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، ولادت پہ مبارکباد دی جاتی ہے، ولادت پہ بہت ہی خوشی ہے، اختلاف بھی نہیں کرتا، اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی چٹیاں لگاتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی چراغا کرتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی روڈ پہ آتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی چوک پہ آتا ہے اسے مبارک ہو، اگر کوئی خوشی منا رہے اسے مبارک ہو۔ بھائی جو خوشی منا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو چٹیاں لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو آواز لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو ندا لگا رہے میں اس کی طرف ہوں، جو صدا لگا رہے میں اس کی طرف ہوں۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، عبداللہ کے لخت جگر پیدا ہوئے، ساقی کوثر پیدا ہوئے، شافی معاشر پیدا ہوئے، جانے جہاں پیدا ہوئے، محبوب خدا پیدا ہوئے، خیر الورا پیدا ہوئے، بدر الدجا پیدا ہوئے، شمس الضحیٰ پیدا ہوئے، عین امیہ پیدا ہوئے، فلیل کی زلفوں والے پیدا ہوئے، الاسرا کے سینے والے پیدا ہوئے، مازاق البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے پیدا ہوئے۔ حسن کائنات ہے، جلال کائنات ہے، جمال کائنات ہے، رعب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، عزت کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، خوبی کائنات ہے، اوصاف کائنات ہے، کمالات کائنات ہے، علم کائنات ہے، عمل کائنات ہے، بلندی کائنات ہے، عروج کائنات ہے۔ بابا شفیع المذنبین ہے، رات و رات
الراشدین ہے، امام المرسلین ہے، امام المتقین ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر ہے، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کے بابا ہے، جناب حسنین کریمین کے نانا ہے، عزت کائنات ہے، عصمت کائنات ہے، ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے، ہادی مجسم ہے، رحمت کا پیکر ہے، رحمت للعالمین ہے، ساقی کوثر ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. دنیا کے لوگوں تیری ولادت پہ خوشی ہے، میری ولادت پہ خوشی ہے، حضور کی ولادت پہ بھی خوشی ہے. انداز مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے، خوشی کا انداز مختلف ہے، مبارک کا انداز مختلف ہے، آنے کا انداز مختلف ہے، ولادت کا انداز مختلف ہے، آنے کا انداز مختلف ہے، تشریف آوری کا انداز مختلف ہے، تشریف لائے انداز مختلف ہے. آمنہ کے لال کا ہر انداز مختلف ہے. آمنہ کے لال کی سیرت اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کی صورت اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کے کمالات اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کے وصف اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا زمانہ اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا دور اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا وقت اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا خاندان اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا حسب اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا حسب نسب اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کی صورت اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کی سیرت اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا بچپن اعلیٰ ہے، آمنہ کے لال کا لڑکپن اعلیٰ ہے. بھائی اتنا اگر کوئی مانتا ہے کہ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، پھر اسے کہنا چاہتا ہوں تیری ولادت پہ خاندان خوش ہو، لوگ خوش ہو، رشتہ دار خوش ہو، عزیز و اقارب خوش ہو، دوست یار خوش ہو، اہل محلہ خوش ہو، آنے والے خوش ہو، رشتہ دار خوش ہو، تیرے چاچا خوش ہو، تیرا ماما خوش ہو، تیرا دادا خوش ہو، تیرا نانا خوش ہو. تیری ولادت خوشی زمین پر ہے. یہ کائنات کا وہ پیغمبر ہے، کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے، کائنات میں وہ کمالات ایسا علم اور عمل والی ہستی ہے کہ جس کی ولادت پہ صرف زمین ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر ذرہ خوش ہے. جس کی ولادت پہ آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک، کہکشاؤں سے لے کے ارض تک، عرب سے لے کے عجم تک، جمادات سے لے کے نباتات تک، ساری کائنات کا ذرہ خوش ہے. میں نے کہا ربا کون آیا ہے؟ اللہ کون آیا ہے؟ مولا کون آیا ہے؟ مجھے جواب آیا، وہ آیا کہ جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس کے بعد آنے والا لعنتی ہوگا، بیمان ہوگا، دجال ہوگا، کافر ہوگا، مرتد ہوگا، برنبی. نعرہ تکبیر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد ابو القاسم. نعرہ تکبیر. پھر کوئی کہتا ہے آمنہ کے لال کا ذکر ہے، آمنہ کے لال کی شان ہے، آمنہ کے لال کا مقام ہے. میں نے کہا یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ ذکر ہے. اس ذکر کے بغیر کائنات نامکمل ہے. اس ذکر کے بغیر کائنات نامکمل ہے، کائنات نامکمل ہے. میرا زور بھی دیکھو، اپنا بھی دیکھو. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اس ذکر کے بغیر کائنات کا تصور نہیں ہے. اور میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اس کے ذکر کے بغیر کائنات کا ذکر ملتا نہیں ہے. آسمان کی بات کر، حضور کی بات کرنی پڑے گی. زمین کی بات کر، حضور کی بات کرنی پڑے گی. چاند کی بات کر، حضور کی بات کرنی پڑے گی. ستارے کی بات کر، حضور کی بات کرنی پڑے گی. سورج کی بات کر، حضور کی بات کرنی پڑے گی. کائنات کا کوئی ذکر کر، اس ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر نہ کر، وہ ذکر مکمل ہو سکتا نہیں، نہیں، آواز بھی نہیں، ذکر بھی نہیں ہو سکتا، آواز بھی نہیں آ سکتی. کہہ دو سبحان اللہ. اور زور سے. کام واقعی میں بڑا مشکل ہے رات کے 12 بجے آپ کو جگانا. کام واقعی میں بڑا مشکل ہے رات کے 12 بجے آپ کو جگانا. لیکن نہ جگا کر گیا حق نواز کون کہے گا؟ نہ جگا کر گیا تو حق نواز کون کہے گا؟ حق نواز قربانی بیٹا کون کہے گا؟ میں نے کہا آیا تو پھر کام ہوگا، نہ آتے تو نہ آتے، اب تو آ گئے. نہ دعوت ملتی تو نہ ملتی، اب تو مل گئی. اب تو مجبوری میں مہمان تسلیم کرنا پڑے گا. کوئی محبت میں کرے، کوئی مجبوری میں کرے، کوئی نہ آنے دے، کوئی آنے دے، یہ فیصلے اس کے ہیں. نعرہ تکبیر.
بولتے زندہ باد، زندہ زندہ باد ہی ہوتا ہے، زندہ زندہ باد ہی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ زندہ باد جو صحابہ کی عزت پہ دنیا سے روانہ ہو، وہ زندہ باد جسے صحابہ کے اس مقدس پرچم میں لپیٹ کر قبر کی پاتال میں اتار دیا، وہ زندہ باد جس کی قبر سے خوشبو آ گئی، وہ زندہ باد جو اکیلا نہ گیا، اپنے ساتھ جوان بچے لے گیا۔ میں زندہ باد نہیں، زندہ باد وہ جس کا تن من دھن صحابہ کی نوکری کر گیا، وہ زندہ باد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کوئی رات کو کہے تو زندہ باد ہے، دن کو کہے تو زندہ باد ہے، جمعے کے دن کہے تو زندہ باد ہے، سارا ہفتہ کہے تو زندہ باد ہے، سارا سال کہے تو زندہ باد ہے۔ انہیں کوئی مردہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے جنہیں قرآن کہہ رہا ہے یہی تو زندہ ہے، یہی تو میں ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں چن کر بھیجا۔ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام کمالات اللہ نے جمع کر کے جس میں رکھے اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور مصطفیٰ کا معنی ہی چنا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی جب ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا نا کتابوں میں مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا تو دل میں سوال پیدا ہوا تھا کس چیز میں چنا ہوا، کن اوصاف میں چنا ہوا، کس کمال میں چنا ہوا، کس خوبی میں چنا ہوا، کس عظمت میں چنا ہوا، کس شان میں چنا ہوا، کس مقام میں چنا ہوا، کس بلندی میں چنا ہوا، کس عروج میں چنا ہوا، کس ضابطے میں چنا ہوا، کس کردار میں چنا ہوا، کس دور میں چنا ہوا، کس زمانے میں چنا ہوا، کس وقت میں چنا ہوا۔ رب نے اس قصے کو ختم ہی کر دیا کہ مجھے اساتذہ نے بتایا بیٹا اس وقت بھی مصطفیٰ کی ذات کا ذکر تھا جب آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا۔ آسمان زمین کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کائنات میں یہ ذکر خدا تھا، یہ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ تھا۔ عرشوں پہ میرے رب نے میدان محشر میں میرے رب نے عالم ارواح میں جلسہ کیا۔ ظریف شہید والوں جلسہ ہو رہا ہے، رب جلسہ کر رہے ہیں۔ میرا رب میزبان ہے، میرا رب عظیم قدرت طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ میرے رب نے جلسہ کیا، ساری کائنات کی روحوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد رب نے ان سے وعدہ لیا دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے۔ وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کیا، پھر ہم نے کیا کیا؟ وعدہ لیا رب نے، ہم نے رب سے وعدہ کیا۔ آج کوئی بندے سے وعدہ کر کے توڑ دے، حضور نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو رب سے وعدہ کرے توڑ دے، سوچنے کی بات نہیں ہے، گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ تو نیک لوگ ہو، آپ تو عظیم اور اعلیٰ لوگ ہو، ہم خطاکار لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ ہم صرف اس سوال سے بچنے کے لیے اپنی جانوں کو صحابہ اور اہل بیت کی ناموس پر وقف کیے کھڑے ہیں، اور دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں دنیا کے لوگوں اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ کل میدان محشر میں میرا رب کہے تجھے جوانی دی تو نے کہاں کی۔ سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنا دیا، صحابہ کہہ رہے ہیں کاش ہم پتے ہوتے، کاش ہم پتھر ہوتے، کاش ہم درخت ہوتے، کاش ہم زمین پہ پڑا ذرہ ہوتے۔ رب ہم سے سوال ہوتا، رب ہم سے سوال، جو بخشے بخشائے ہیں، جن پر جنت واجب ہے، جن کو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا تم جنتی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم سے اب سوال نہ کرتے۔ اور ان صحابہ میں ایک ایسا صحابہ کا امام نہیں ہے جس کے لیے ابھی حضرت کہہ رہے تھے نا میرا رب جلال میں ہوگا، اور جلال میں رب کہے گا امت محمدیہ سے حساب شروع کرنے چلا ہوں۔ میرے محبوب اپنی امت کا پہلا فرد پیش کر۔ میں آج سیرت کمیٹی کے اس پروگرام میں ظریف شہید میں کھڑے ہو کے تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری توجہ، میرے اساتذہ، میرے بزرگ اپنی توجہ کا مجھے مرکز بنائے رکھیں۔ اللہ کے نبی حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے پہلا امتی بنا کے رب کی عدالت میں کھڑا کریں گے۔ اسے آج ابو بکر نہ کہنا، اسے آج خلیفہ اول نہ کہنا، اسے آج پہلا امتی کہنا۔ اور میرا رب پہلے امتی سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ میرا رب پہلے امتی کو دیکھ کر مسکرا پڑیں گے اور مسکرا کر کہیں گے میرے محبوبہ لایا بھی اسے ہے اور جس سے لینا نہیں دینا۔ نعرہ تکبیر، مقام سیدنا ابو بکر صدیق، نعرہ
کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں تقریر کے کسی اور انداز میں موڈ میں آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. اور بات یہ ہے اگر میرا رب صدیق اکبر سے سوال کریں, حالانکہ نہیں ہوگا, میرا ایمان ہے, میرے اکابرین کا پڑھایا سبق ہے, حدیث قرآن کا فیصلہ ہے, صدیق سے سوال نہیں ہوگا, صدیق اکبر سے حساب نہیں ہوگا. اگر ہو تو پہلا سوال ہوگا نماز کتنی پڑھی. کیا ہوگا؟ نماز کتنی پڑھی. صدیق کا جواب سننا, ربا کون سی نماز بتاؤں؟ ربا کون سی نماز بتاؤں؟ فجر بتاؤں, ظہر بتاؤں, عصر بتاؤں, مغرب بتاؤں, عشاء بتاؤں؟ 5 نمازیں امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی. نماز کیا پڑھی, کتنی پڑھی؟ ربا وہ نماز بتاؤں جس نماز میں حضور کو دیر ہو گئی. صحابہ نے ابو بکر بنے عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضور کے کانوں تک آواز پہنچی. حضور فرماتے لا لا لا, عمر کو اتار دو, میرے صحابہ عمر کو اتار دو. کوئی کہے نا حضور سے یا رسول اللہ یہ اسلام کی عزت ہے, یا رسول اللہ یہ اسلام کا نکھار ہے, یا رسول اللہ اس کے آنے پر اسلام کو 4 چاند لگے. حضور فرماتے لا لا لا, عمر کو اتار دو, ہو ہی نہیں سکتا میری موجودگی میں. اگر اس مصلی پہ کوئی آئے گا اس کا نام ابو بکر ہے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اس کا نام ابو بکر ہے. کسی سے کہو رولا نہ کر, شور نہ مچا, پریشان نہ ہو نہ کر. فیصلہ محبوب نے سنایا, رب نے کیا. رب نے کیا, محبوب نے سنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب تو مرضی سے بولتا نہیں ہے, میرا محبوب تو مرضی سے بولتا نہیں ہے. محبوب نے فیصلہ سنایا, رب نے فیصلہ کیا, اور رب نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوبہ ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دو, دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے. محبوب نے فرمایا میرے مصلی پہ مرو ابا بکر کہہ کر فلیصلی بالناس کہہ کر مصلی دے دیا, اور مصلی دے کر دنیا کو پیغام دیا. یہ وہ ہے کہ جس نے امام الانبیاء کی موجودگی میں بعض نے کا 17 بعض نے کا 21 نمازیں کھڑے ہو کر پڑھائی. اور ایک نماز میں ایسا ہوا اللہ کے نبی کی طبیعت میں بہتری ہے, اللہ کے نبی کا سے روانہ ہوئے, صحابہ کی صفوں کو کراس کر کے حضور ابو بکر کے قریب پہنچے. صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے, حضور نے روکا, روک کر 2 قدم آگے چلے گئے. دنیا کو بتانا چاہتے ہیں دنیا کے لوگوں ابو بکر کے امام کا نام مصطفیٰ ہے, صحابہ کے امام کا نام ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر, امامت سیدنا ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر. کوئی یوں نہ کہ سیرت کا پروگرام تھا بات صدیق کی ہو گئی. میں نے کہا صدیق سے تو سیرت ملی ہے, صدیق سے تو ذکر مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو عشق مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو چاہت مصطفیٰ ملی ہے, صدیق سے تو الفت مصطفیٰ ملی ہے, صدیق سے تو ادائے مصطفیٰ ملی ہے, صدیق سے تو کردار مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو بچات مصطفیٰ ملی ہے, صدیق سے تو علم مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو عمل مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو تدبر مصطفیٰ ملا ہے, صدیق سے تو کرامت مصطفیٰ ملی ہے, صدیق سے تو علم اور عمل مصطفیٰ ملا ہے. دنیا کے لوگوں سارے صحابہ نہیں, اکیلے ابو بکر کو اٹھا کے کوئی مکمل اسلام کا نقشہ پیش نہیں کر سکتا. سارے صحابہ کی بات اور ہے, یہاں بات صدیق کی ہے, یہاں بات صدیق کی ہے کہ جس کی عظمت پہ چھوٹے قد کا جوان پشاور کے چوک یادگار پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے صدیق تیرے لیے, تیری ناموس کے لیے, تیری بیٹی عائشہ کے لیے, تیرے گھرانے کے لیے, تیری صداقت کے لیے, تیرے اول ہونے کے لیے, تیرا عظیم ہونے کے لیے, تیرا شاندار ہونے کے لیے حق نواز خود نہیں بچے سمیت قبر کی پاتال میں اترے گا, تیرے دروازے پہ پہرا نہیں چھوڑے گا. صدیق بڑا عظیم ہے, صدیق بڑا مول ہے, صدیق بڑا بے مثال ہے. یہ وہ صدیق ہے آسمان سے جبریل آ رہے ہیں, اگر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے کہو نبی سے سلام دے رہا. اللہ فرما رہے ابو بکر سے کہو میرا سلام لے لے. سبحان. جبریل آ گئے, حضور نے کہہ دیا. صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھے نا اللہ میرا نام بھی لے رہے ہیں. اللہ
پوچھے نا جبریل سے اللہ میرا نام بھی لے رہے. جبریل واپس گئے, پھر واپس آئے, آ کر کہتے ہیں آمنہ کے لوگ ابو بکر سے کہہ دو اور صرف سلام نہیں دے رہے, تیرا نام بھی لے رہے, تیرا نام بھی لے رہے. اس نے کندھوں پر اٹھا لیا, اس نے گود میں چھپا لیا, اس نے خاندان پیش کر دیا, اس نے مال قربان کر دیا, اس نے سب سے پہلے حضور کے لیے تھپڑ کھا لیا, اس نے سب سے پہلے حضور کے لیے مار کھا لی, اس نے سب سے پہلے حضور کے لیے ظلم سہ لیا, اس نے سب سے پہلے حضور کے لیے خاندان کی مخالفت لے لی, اس نے سب سے پہلے حضور کے لیے اپنی وہ تجارت کی دکانیں قربان کر دی, اپنا مال قربان کر دیا, اپنا کنبہ قربان کر دیا, اپنا قبیلہ قربان کر دیا, اور سب کچھ قربان کر کے سب کچھ لٹا کر باہر آ کر کہتا ہے آقا ابو بکر کی تمنا ہے آنکھ ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ, آنکھ ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, ابو بکر دیکھے اور کوئی نہ, اور کوئی نہ, وہ اکیلا ہو, تنہا ہو. میرے رب بڑی انصاف کرنے والی ذات ہے. رب نے بھی کہا ہوگا ابو بکر تیرے لیے, ابو بکر صرف تیرے لیے. تیرا رب یہ ماحول بنائے گا, ساری کائنات کے کافر تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے, صدیق گود میں سلا کر دیدار کرتا رہے. سبحان اللہ. 1500 سال گزر گئے نا, 1500 سال کے بعد آپ نے قرآن گھر میں کھولا, آپ نے قرآن اپنے علاقے کی مسجد میں کھولا, آپ نے ظریف شہید میں بیٹھ کر دکان پہ قرآن کھولا, آپ سفر کر کے کئی 100 میل کا سفر کر کے حرم پہنچ گئے, آپ نے قرآن کھولا, آپ روزے رسول اللہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن کھولتے ہیں, آپ نے مکہ کے سائے تلے قرآن کھولا. صدیق وہ ہے جس نے قرآن کھولا, ہاں ہاں کہہ رہا ہوں, صدیق وہ ہے جس نے قرآن کھولا, رب کی قسم کہہ رہا ہوں, صدیق وہ ہے جس نے قرآن کھولا. اور جس طرح قرآن اللہ نے صدیق کی گود میں کھولا, ایسا قرآن کائنات میں کیسے نہیں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, دیدار ابو بکر, نعرہ تکبیر. قرآن دیکھنے والوں تم کتنی عظمت والے ہو جاتے ہو. قرآن دیکھ لیا, قرآن کو چوم لیا, آنکھوں سے لگا لیا, سینے پہ لگا لیا, گود میں رکھ کر تلاوت شروع کر دی, ایک حرف پڑھا 10 نیکی مل گئی, 10 درجے بلند ہو گئے, 10 گناہ معاف ہو گئے. میں نے کہا 1500 سال کے بعد اس قرآن کی یہ عظمت ہے, دیکھنے والا, پڑھنے والے کے گناہ معاف, اس کی بخشش کا اعلان, میرا رب اس پہ راضی, اس کے چہرے پہ نور, اس کے ایمان میں اضافہ, اس کے علم میں اضافہ, اسے سرور مل رہا ہے, اسے اچھا لگ رہا ہے, اسے پیار آ رہا ہے, اسے رب سے پیار ہو رہا ہے, اسے محبوب سے پیار ہو رہا ہے, اسے صحابہ سے پیار ہو رہا ہے. اللہ کا یہ کلام اس کی زبان سے سینے میں اتر رہا ہے, وجود میں حرکت کر رہا ہے, یہ ایمان والا ہو رہا ہے. میں نے کہا منظر دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. تم نے قرآن 1500 سال بعد کھولا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی, تیرے ایمان میں اضافہ ہو گیا, تجھے تقویٰ مل گیا, تجھے ایمان مل گیا, تجھے نظریہ مل گیا, اور تیرا دل باغ باغ ہو گیا, تیری زبان کو سرور آ گیا, تیرے دل کو چین آ گیا, تیرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی. میں نے کہا سوچ تو صحیح, ابو بکر اپنی گود میں قرآن رکھ کر جب کہہ رہا ہوگا وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اس کی عظمت کا کیا. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت مجتبیٰ, سیدنا ابو بکر صدیق, نعرہ تکبیر. تھک تو نہیں گئے, تھک تو نہیں گئے. میں نے کہا یہ میرا دن کا آخری پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں صبح اذان ہو جائے. میں تو میری دل کی تمنا ہے اور میں اتنا حوصلہ رکھتا ہوں, میں ساری رات کھڑے ہو کر حضور کی عظمت کی بات کر سکتا ہوں. سنیں گے ساری رات انشاءاللہ. میں نے کہا آپ بھی تیار ہو انشاءاللہ. فکان من وہ تو نہیں ہے انشاءاللہ, یہاں آتا بھی نہیں, یہاں ایسا کوئی آتا بھی نہیں. یہاں دیوانے آتے ہیں, یہاں مستانے آتے ہیں, یہاں عاشق آتے ہیں. ایک عاشق نے صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ کے کہا صدیق سودا کرنا چاہتا ہوں. رک جاؤ, سودا کرنا چاہتا ہوں. کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دینا چاہتا ہوں, غار کی ایک رات لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ایک رات لینا چاہتا ہوں, ساری زندگی دینا چاہتا ہوں. صدیق ایک بار ہاتھ چھوڑواتے ہیں اس کا,
ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے ایک ہاتھ فضا میں بلند کر کے مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر گھاٹے دا سودا نہیں کریں دا. سبحان اللہ. ابو بکر گھاٹے دا سودا نہیں کریں دا. پھر ہاتھ پکڑ لیا. اچھا ایسا کر لو ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, غار کی آدھی رات دے دو. حضرت صدیق نے پھر ہاتھ پکڑا, چھڑایا, ایک قدم آگے چلے, مسکرا کر دیکھا اس عاشق کو اور جواب وہی دیا ابو بکر گھاٹے دا سودا. اللہ. ابو بکر گھاٹے دا سودا. پھر ہاتھ پکڑ لیا. اچھا ایسا کر لو ساری زندگی لے لو, ایک لمحہ دے دو جس لمحے آپ کی نظر حضور کے چہرے پہ. ایک لمحہ دے دو, ایک گھڑی دے دو, وہ ایک وقت دے دو, وہ ایک لمحہ دے دو. صدیق نے پھر کوئی جواب دیا. حضرت بلال کھڑے تھے, کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو عرش پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے, خدا فرش سے قرآن اتارتا ہے. یہ وہ ہے. حضرت صدیق اکبر بلال سے کہتے ہیں بلال آپ جانتے ہو یہ مانگتا کیا ہے؟ صدیق چاہ کے بھی نہیں دے سکتا. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی سب سے بڑی اور پہلی تمنا ہے. میں نے کہا تمنا میری بھی ہوگی, تمنا آپ کی بھی ہوگی. اللہ بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو, بڑے مربع ہوں, بڑی جائیداد ہو, بڑی عزت ہو, علاقے میں نام ہو, علاقے میں روک ہو, علاقے میں دبدبا ہو, جہاں سے گزرو لوگ کھڑے ہو جائیں, لوگ عزت کریں, لوگ جوتیاں اٹھائیں, لوگ احترام کریں. کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی. بڑا سگر ہو, بڑی دکان ہو, بڑا مال دولت والا آدمی ہوں, کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ میرے پاس آئے, میں اس کا مسئلہ حل کروں. کسی کو مدد کی ضرورت ہو میرے پاس آئے. ہر بندے کی تمنا ہے بھائی ابو بکر پہلا یوں نہیں ہے بلکہ رب ابو بکر کے دل کو چیک کر چکے. اس کے دل میں سب سے بڑی خواہش ہے اللہ آنکھ میری ہو, چہرہ مصطفیٰ. سبحان اللہ. دوسری تمنا ہے اللہ مال میرا ہو, خرچ حضور کرے, اپنا سمجھ کے کرے, مال میرا ہو. رب نے کہا صدیق مال لے آؤ. سارا لے آئے, حضور کے قدموں میں رکھ دیا. حضور نے عمر سے پوچھا نا عمر کیا لے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک حصہ چھوڑا 3 لے آیا. ایک حصہ چھوڑا آیا 3 لے آیا. حضرت صدیق سے یہ نہیں کہا کیا لے آئے ہو. حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو, کیا چھوڑ آئے ہو. صدیق اکبر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا باقی سب لے آیا. تیسری خواہش کی اللہ خواہش میری ہے پوری آپ نے کرنی ہے, بیٹی میری ہو, بیٹی میری ہو, نکاح میں مصطفیٰ کے ہو. رب نے کہا ہوگا ابو بکر آنکھ تیری, چہرہ مصطفیٰ کا, مال تیرا, خرچ مصطفیٰ کریں, بیٹی تیری, نکاح میں مصطفیٰ کے ہوں. ابو بکر تیرا رب تجھ سے اتنا راضی ہوا ساری دنیا کو تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے محبوب کے گھر آنا پڑے گا. میرے محبوب کے گھر آنا پڑے گا. تجھے یہ عزت دوں گا, تجھے یہ شان دوں گا, تجھے یہ مقام دوں گا, تجھے یہ رتبہ دوں گا, تجھے یہ عظمت دوں گا. ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ آنے سے پہلے دروازے مصطفیٰ پر آنا پڑے گا اور ساری کائنات کو تیرے دروازے پہ لے آؤں گا. تجھے نبی کے ساتھ اکٹھے کر دوں گا, قیامت تک نبی کا ساتھی بنا دوں گا. رب نے مقام دیا نہیں دیا, بے شک دیا, رتبہ دیا نہیں دیا. کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہم نہیں مانتے, ہم نہیں تسلیم کرتے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. حق نواز نے کہا تو کس مسلمان کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ. مجھے ابو بکر اچھا نہیں لگتا, تو بتا تو کس مسلمان کو اچھا لگتا ہے؟ ابو بکر اچھوں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر سچوں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر پیاروں کو اچھا لگتا ہے, ابو بکر ایمان والوں کو اچھا لگتا ہے. بے ایمانوں سے ابو بکر کا کل بھی کوئی تعلق نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. میں نے بات صحابہ کی اس وجہ سے کی, حضور کی عظمت, حضور کی شان, حضور کا مقام, حضور کا رتبہ, حضور کی خوبیاں, حضور کے اوصاف, حضور کے کمالات تلاش کرنے کے لیے جس دروازے پہ جانا پڑے گا اس دروازے کا نام دروازہ صحابہ ہے.
کیا نام ہے؟ اور زور سے، صحابہ اور زور سے، اور آہستہ سے، صحابہ تھوڑا اور آہستہ سے، تھوڑا اور آہستہ سے. ہم صحابہ پہ جان دیں گے، اور میں چاہتا ہوں آپ جان دیں نہ دیں وہ آپ کا مسئلہ، آپ کا عقیدہ، کم سے کم ان کی عزت پہ آواز تو نکالیں. سبحان کیا نام ہے؟ صحابہ کیا نام ہے؟ صحابہ کیا نام ہے؟ ان کا نام صاحب ہے. سب کچھ ان سے ملے، دین ان سے ملے، شریعت ان سے ملی ہے، طبیعت ان سے ملی ہے، عادت ان سے ملی ہے، عبادت ان سے ملی ہے. بھائی وہ گواہ بنے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ پہلے آئے ہیں، وہ پہلا کلمہ پڑھا ہے، وہ پہلے ساتھ چلے ہیں، وہ پہلے دوست بنے ہیں، وہ پہلے یار بنے ہیں، وہ پہلے عاشق بنے ہیں، وہ پہلے دیوانے بنے، وہ پہلے پروانے بنے، وہ پہلے مستانے بنے، وہ پہلے دروازے پہ آئے، وہ پہلے محبت میں آئے، وہ پہلے پیار میں آئے، وہ پہلے عشق میں آئے، وہ پہلے دیوانگی میں آئے، وہ پہلے مستانہ مستی میں آئے، وہ پہلے لٹانے والے، وہ پہلے لٹنے والے، وہ پہلے آنے والے، وہ پہلے جانے والے، وہ پہلے رضی اللہ بننے والے، وہ پہلے تائبون بننے والے، وہ پہلے عابدون بننے والے، وہ پہلے ساجدون بننے والے، وہ پہلے سائلون بننے والے، وہ پہلے کامیاب ہونے والے، وہ پہلے کامران ہونے والے، وہ پہلے عظمت پانے والے، وہ پہلے شان پانے والے، وہ پہلے مقام پانے والے، وہ پہلے رتبہ پانے والے، وہ پہلے عزت پانے والے، وہ پہلے عظمت پانے والے، وہ پہلے خوبیاں پانے والے، وہ پہلے اوصاف پانے والے، وہ پہلے کمالات پانے والے، وہ پہلے علم لینے والے، وہ پہلے عمل لینے والے، وہ پہلے تقویٰ لینے والے، وہ پہلے طاعت لینے والے، وہ پہلے بزرگ بننے والے، وہ پہلے نیک بننے والے، وہ پہلے مومن بننے والے، وہ پہلے تابعدار بننے والے، وہ پہلے فرمانبردار بننے والے، وہ پہلے وفاشیار بننے والے. تبیز کی بات قرآن نے کی ہے، قرآن کے پاروں نے کی ہے، سپاروں نے کی ہے، لفظوں نے کی ہے، آیت نے کی ہے، رکوع نے کی ہے، دل نے کی ہے، کلیجے نے کی ہے، ایمان کی حلاوت نے کی ہے، حرارت نے کی ہے، ہر دور نے کی ہے، ہر زمانے نے کی ہے، ہر بات نے کی ہے، ہر خیال نے کی ہے، ہر بزرگ نے کی ہے، ہر ولی نے کی ہے، ہر کتب نے کی ہے. ہر ابدال کے لیے نام بتا، ایمان بتا، کلمہ بتا، روزہ بتا، حج بتا، تلاوت بتا، عبادت بتا، عادت بتا، طریقہ بتا، لبولجہ بتا، کردار بتا، صورت بتا، انداز بتا، دور بتا، زمانہ بتا. سب کچھ لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا. محبت لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا. پیار لینے کے لیے صحابہ کے در پر آنا پڑے گا. سوال کرنا چاہتا ہوں، نکاح بتا، انداز بتا، خوشی بتا، غمی بتا، دل بتا، صبح بتا، شام بتا، سختی بتا، سردی بتا، گرمی بتا. اور مجھے مسجد نبوی میں پیغمبر کا بیٹھنا بتا، مکہ میں بتا، مدینہ میں بتا، بدر میں بتا، خیبر میں بتا، تبوک میں بتا، یرموک میں بتا، غزوات میں بتا. اور تجھے بتانے کے لیے صحابہ سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ کے پاس آنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی، پیار کرنا پڑے گا، عقیدت کرنی پڑے گی، عشق کرنا پڑے گا، دروازے پہ آنا پڑے گا، اطاعت کرنی پڑے گی، تابعدار بننا پڑے گا، وفادار بننا پڑے گا، وفاشیار بننا پڑے گا. بغیر صحابہ کے خدا نہیں ملے گا، بغیر صحابہ کے خدا نہیں ملے گا، بغیر صحابہ کے خدا بھی نہیں ملے گا، مصطفیٰ بھی نہیں ملے گا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، معیار صحابہ، ایمان صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. آنکھ بتا، کان بتا، زلفیں بتا، لب بتا، ہونٹ بتا، مسکان بتا، لڑکپن بتا، لڑکپن بتا، جوانی بتا، شباب بتا، عروج بتا، ولادت کا پہلا سال بتا، دوسرا سال بتا، تیسرا سال بتا، 40 سال بتا، محفلیں بتا، جانا بتا، آنا بتا، اٹھنا بتا، بیٹھنا بتا، تلاوت بتا، ریاست بتا، عبادت بتا، غاروں میں گئے بتا، سفر کیا بتا، پہاڑ میں گئے بتا، جنگلات میں گئے بتا، عبادت کی بتا، رب کو راضی کیا بتا، ساری رات رب کو راضی کیا بتا، مصلی پہ کھڑے ہوئے بتا، تہجد پہ کھڑے ہوئے بتا، دعائیں کیسے کی بتا، آنکھوں کیسے نکلے بتا، پاؤں پہ برف پڑے بتا، رات کی عبادت بتا، دن کی عبادت بتا، نماز فجر بتا، نماز ظہر بتا، نماز عصر بتا، نماز عشاء بتا، نماز مغرب بتا، بابا حجۃ الوداع کا موقع بتا، ہجرت کا انداز بتا، معراج کا طریقہ بتا، عرش پہ جانا بتا،
यीशु को देखा, जकरिया को देखा, मूसा को देखा, ईसा को देखा, दाऊद को बेटा, सुलेमान को देखा, मूसा को देखा, ईसा को देखा, इब्राहिम देखा, इस्माइल देखा, इसहाक देखा और नमाज पढ़ाई, इमामत की। आसान कैसे हुई? जिब्रील ने क्या क्या कहा, फिर ज़मीन पे आ गए और जिब्रील से कहने लगे कोई मानेगा, कोई मानेगा, कोई मानेगा। शहीद शहीद में बैठने वालों, मेरे जुमले को अपने दिल तक पहुंचने देना, और अगर ये जुमला तेरे दिल तक पहुंचे फिर जवाब देना, तेरी आदत बने, बात का जवाब देना, तेरी इबादत बने, सहाबा की अज़मत में बोलना, तेरी शान बने, सहाबा के दिफा में उठना, तेरा मकाम बने। आज शहीद के इस जामिया मस्जिद के ज़हन में खड़े होकर कह रहा हूं, हुज़ूर ने जिब्रील से कहा, जिब्रील बता कोई मानेगा? जिब्रील ने कहा, आका सारी दुनिया इनकार करेगी, अबू कुहाफा का बेटा इकरार करेगा। नारे तकबीर, हक़ानियत मुहम्मद मुस्तफ़ा, सदाक़त सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर, अदालत सय्यिदना फारूक आज़म, सखावत सय्यिदना उस्मान गनी, शुजाअत सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा। नारे तकबीर। सभी इनकार करेंगे, सभी इनकार करेंगे, एक इकरार करेंगे। आपको पता है हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए, कायनात का बदतरीन और गलीज तरीन बड़ा काफिर अबू जहल दौड़ता हुआ आया दरवाज़े सदाकत पे, दरवाज़े सदाकत दस्तक दी। हजरत सिद्दीक बाहर आए, चेहरा देखा और देख कर कहा, सिद्दीक सवाल करना चाह रहा हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा, ठहर ठहर, तुझे सांस चढ़ा हुआ है, वजह बता। उसने कहा, सवाल बहुत ज़रूरी है, जल्दी करना चाहता हूँ। उसने कहा, जल्दी कर, पहले मुझे ये बता, तेरा मेरे दरवाजे पे आना बनता है? अल्लाह, तेरा मेरे दरवाजे पे आना बनता है? बनता है? तू बेईमान, तू काफिर, तू दज्जाल, तू जिंदीक, तू गुमराह। मैं गुलाम है मोहम्मद, अल्लाह, मैं नौकर है मोहम्मद, सुभान मैं ताबेदार है मोहम्मद, सुभान, मैं फर्मा बरदार है मोहम्मद, सुभान, मैं वफा शियार है मोहम्मद, सुभान, मैं सुस्त है मोहम्मद। तू बता कैसे आया? उसने कहा, एक सवाल करना था, सवाल बहुत अहम है। उसने कहा, बता। उसने कहा, एक बंदा आसमान पे गया, अर्श पे गया, अंबिया से मुलाकात हो गई, नमाज पढ़ाई, सब कुछ किया, जन्नत के नज़ारे देखे, जहन्नम देखी, सब कुछ किया, वापस आ गए। एक लम्हे में, एक घड़ी में, चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में। बता ऐसा हो सकता है? सिद्दीक कहते हैं, कहता कौन है? हजरत सिद्दीक अकबर की जिंदगी और सीरत से एक बात का तो पता चला, कोई आपको कहे ना फलां आपको गाली देता है, फलां आपको बुरा भला कहता है, फलां आपसे मुखालफत करता है, वो आपकी बुराई बयान करता है, आपको बुरा भला कहता है, आपका हो बता उस महफिल में बैठा कौन था? सुभान अल्लाह। उसने कहा होगा, मुझे तस्दीक तो करने दे, मुझे तस्दीक तो करने दे। हम क्या करते हैं, तस्दीक नहीं होती, पता ही नहीं होता, वहीं बैठकर उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसके बारे में नाजेबा, गलत, गंदे और बुरे अल्फाज कह बैठते हैं। फिर यही बंदा उसके पास चला जाता है, यही बंदा फिर उसके पास चला जाता है। मैं वहां गया था, उसने आपको यूं यूं कहा। वो अगला बंदा तलवार उठाएगा, असला उठाएगा, डंडा उठाएगा, आ जाएगा लड़ने के लिए। तेरी जुर्रत कैसे हो गई? तूने मुझे कह दिया। उसने कहा, तूने भी तो कहा था। उसने कहा, गवाह पेश कर। क्या कहा? गवाह पेश कर। अब गवाह भी नहीं है और पैगाम देने और पहुंचाने वाला भी गुम हो गया। ये 2 अकेले हो गए। अब मसला खराब होगा नहीं होगा? सदाकत ने बताया और सवाल किया, ये बता, बात वाकई बड़ी अजीब है। सिद्दीक ने यूं नहीं कहा, नहीं हो सकता। सिद्दीक ने यूं नहीं कहा, हो ही नहीं सकता। सिद्दीक ने ऐसा नहीं कहा, नामुमकिन है। सिद्दीक कहते, बता कहता कौन है? कहा किसने? कहा उसने कहा जिसे तू अपना महबूब कहता है। सिद्दीक आंख बंद के कह रहे हैं, अशहदु अन्नका नबियुल हक्का।
अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। हुजूर को पता चला अबू बकर तस्दीक कर चुका है, हुजूर को पता चला अबू बकर तस्लीम कर चुका है, हुजूर को पता चला अबू बकर मान चुका है। हुजूर ने वहां बैठ कर कहा अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। नाराए तकबीर, सदाकत सिद्दीक अकबर, नाराए तकबीर। दुनिया के लोगों, सहाबा बड़े अजीम हैं, सहाबा बड़े आला हैं, सहाबा बड़े अनमोल हैं। दुनिया का कोई तबका अगर ये सोच भी रहा है हम सहाबा के साथ ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, यूं कह देंगे, ये उसकी भूल है। ये धरती पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान में अल्लाह ने अमीरी अजीमत को पैदा किया है। बेशक इस पाकिस्तान में अल्लाह ने अकनवाज को पैदा किया है और जब तक अकनवाज के हलाली बेटे इस धरती पे मौजूद हैं जान दे देंगे, सिद्दीक की सदाकत पर आंच नहीं आने देंगे। इंशाअल्लाह सिद्दीक की सदाकत पर आंच नहीं है। आंच सिद्दीक का मसला मेरे ईमान का मसला है, खिलाफत का मसला मेरे ईमान का मसला, उसकी इज्जत का मसला मेरे ईमान का मसला, उसकी अजमत का मसला मेरे ईमान का मसला। क्योंकि सिद्दीक वो है और उसकी बेटी का ये मकाम है कि रब कह रहे हैं कुरान में, दुनिया वालों, मेरे बंदो, मोमिनो, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी, जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने पाला, दूध पिलाया, बड़ा किया, उसे नहीं कहा ये तेरी माँ है। आयशा के लिए कहा मोमिनो ये तुम्हारी माँ है, खदीजा के लिए कहा मोमिनो ये तेरी माँ है, हफ्सा के लिए कहा मोमिनो ये तुम्हारी माँ है, मैमूना के लिए कहा मोमिनो ये तुम्हारी माँ है। और हलाली वो होता है जान पे खेल जाए, माँ की इज्जत पे आंच ना आने दे। माँ का दिफा होगा, सहाबा का दिफा होगा, अहले बैत का दिफा होगा, दिफा करते रहोगे, सहाबा की अजमत की बात करते रहोगे, सहाबा की शान की बात करते रहोगे। सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है, सहाबा के बगैर कायनात का तसव्वुर नहीं है, सहाबा के बगैर इस आसमान ज़मीन की हकीकत कोई नहीं है, सहाबा के बगैर हमारी पहचान नहीं है, सहाबा के बगैर आपकी पहचान नहीं है। क्यों? ये सब कुछ अल्लाह के कुरान ने बताया और अल्लाह का कुरान जिन्होंने बताया, पढ़ाया, समझाया और सिखाया उनका नाम सहाबा है। क्या नाम है? सहाबा। क्या नाम है? सहाबा। और जोर से क्या नाम है? सहाबा। क्या नाम है? अल्लाह ने इस मुल्क में ऐसे जवान पैदा किए, ऐसे माओ के ऐसे लाल पैदा किए। अक्टूबर के महीने में बैठे हो, 6 अक्टूबर का दिन गुजरा, इस धरती पे ऐसा जर्नैल गुजर के गया है, दुनिया जिसे जबल इस्तकामत, खातिर अफजियत, आदम हजरत अक़दस, हजरत शहजादे पार्लियामेंट, हजरत मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह। दुनिया के लोगों, पिछले दिनों फेसबुक पर उनकी शहादत की ओरिजिनल तस्वीर किसी ने चलाई, उस शहीद का आधा चेहरा सलामत था, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं। 45 गोलियां वजूद पे सजा लिए, 45 गोलियां सीने पे खाकर जब वो शहीद इन गोलियों का हार पहनकर अपनी माँ के सामने गया होगा तो माँ ने जरूर कहा होगा, खून में देख के लथपथ अम्मी आयशा बोले, खून में देख के लथपथ अम्मी आयशा बोले, मेरे बेटे ने ये क्या हाल बना रखा है। माँ ने कहा होगा, माँ ने मोहब्बत दी होगी, माँ ने इस्तकबाल किया होगा, माँ ने प्यार दिया होगा। पीर अजीजुर रहमान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे अकाबरीन थे, हमारे असलाफ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में आज़म को देखा, जन्नत के खूबसूरत महल में देखा। सुभान अल्लाह। ख्वाब देखा, ख्वाब में आज़म तारिक देखा, जन्नत के खूबसूरत महल्लात में देखा। कोटद्दू का जवान मिला, उसके घर नाश्ते की दावत थी, हम गए। जामिअतुर रशीद कराची का पढ़ा हुआ और वही कराची में रहता है, अपना इलाका कोटद्दू जतोई का। उसके घर बैठे थे, उसने कहा मौलाना साहब आपको दावत पे बुलाने का एक मकसद है, आप साहबा की बात करते हो, आप साहबा की अजमत की बात करते हो, आओ मैं आपको उमर का चेहरा बताऊँ, आओ मैं आपको बताऊं उमर का चेहरा कैसे था, उमर का कद कैसे था, उमर की वजाहत कैसे थी, उमर का रोब कैसा था, उमर का दबदबा कैसा था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा 1500 साल के बाद पैदा होने वाला, जिसने सहाबा को भी नहीं देखा, ताबीन तबा ताबीन को भी नहीं देखा, इमाम अहमद को भी नहीं देखा, इमाम अबू हनीफा को भी नहीं देखा, मुजद्दिद अल-फसानी को भी नहीं देखा, कासिम नानोतवी को भी नहीं देखा। आज 1500 साल के बाद, सहाबा के दौर के बाद पैदा होने वाला कहता है मैं उमर को जानता हूँ, उमर का चेहरा जानता हूँ, उमर का रोब जानता हूँ, उमर की वजाहत जानता हूँ, उमर की चाल चलन जानता हूँ। मैंने कहा बताओ कैसे देखा? उसने कहा मौलाना साहब
ایسے بات کر رہے تھے جیسے مجھے جانتے، میں انہیں جانتا. بات میں میں نے ان سے پوچھا آپ کو تو میں جانتا ہوں، یہ کون تھا؟ اور جب مجھے ادھر بٹھا کے گیا نواز نے مجھے کہا بیٹا اسے دنیا خطاب کا بیٹا عمر کہتی ہے. نعرہ تکبیر سیدنا عمر بن خطاب، نعرہ تکبیر. یہ وہ عمر ہے جو ہواؤں سے بات کرتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو تھرتھراتی زمین پہ درہ مارتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو دریاؤں کو خط لکھتا ہے اور خط لکھ کے کہتا ہے چلتا ہے رب کی مرضی سے چل، عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جس کی عظمت کا مطالعہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال عمر کی شان پڑھتا ہوا اپنے قلم کو نہ روک سکا اور قلم سے کاغذ پہ تحریر کر کے کہتا ہے زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. جو عمر بن خطاب دنیا میں اسلام کی بہار بن کے آیا، اسلام کا فخر بن کے آیا، اسلام کی پہچان بن کے آیا. یہ وہ عمر تھا، اللہ نے اسے نام بڑا عظیم دیا تھا. میں کہا کرتا ہوں ایک شخص تھا، اس نے حضرت عمر کو ان کے نام کی توہین کرنے کے لیے نام زمین پہ لکھا اور لکھ کر جوتی اٹھانے لگا. تو کسی راہ گزرنے والے نے کہا، اس نے کہا تو بڑا بےایمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ پیغمبر کے دوسرے خلیفے کا نام ہے. اس نے کہا آپ جاؤ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا اچھا یہ تجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں. تو نے غور نہیں کیا عمر کی عین میں علی ہے؟ اللہ. تو نے غور نہیں کیا عمر کی عین علی کی عین ہے؟ اس نے کہا اچھا عین مٹا دی، عین مٹا دی، باقی کیا بچا؟ ملا کر سارے کیا دو نا. میں آخری حصے میں ہوں، آپ تھک گئے، مجھے پتہ چل گیا. آخری بات کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا جملہ ہے؟ مرد. میں نے کہا میرا اس کے لیے مشورہ ہے کہ جس کے گھر عمر نہیں، جس کے دین میں عمر نہیں، جس کے مذہب میں عمر نہیں، جس کے پاس عمر نہیں، جس کے ایمان عقیدے میں عمر نہیں، اس کے زندہ رہنے کا فائدہ بھی نہیں. فائدہ بھی نہیں. میں نے کہا مر جان چھو مہور مر. کیا حدث؟ مہور مر. چکے تھی، دفع تھی، پرہ تھی. نہ ملک خراب کر، نہ شہر خراب کر، نہ گلیاں خراب کر، نہ سدھے سادے مسلمان دا عقیدہ خراب کر. دفع تھی. باقی کیا بچا؟ اس نے پھر جوتی اٹھائی. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے عمر کی عین میں علی نظر آ گیا، عمر کی میم میں محمد نظر نہیں آتے؟ سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ. عمر کی میم میں تجھے محمد نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا یہ محمد کا نام ہے. اس نے کہا اس نے میم مٹا دی. کیا بچا؟ آخر میں آپ جاؤ فائدہ ہوگا. کیا بچا؟ آپ سے آہستہ تو اسٹیج والے کہہ رہے ہیں. کیا بچا؟ را بچا. اس نے پھر اٹھایا. اس نے کہا حق نواز صحیح کہتا تھا، تو چھوٹا نہیں بہت بڑا کافر ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تجھے عین میں علی نظر آ گئے، میم میں محمد نظر آ گئے، تجھے راہ میں رب نظر نہیں آئے؟ اللہ اللہ. تجھے راہ میں رب نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا یہ رب کا نام ہے. اس نے راہ مٹا دیا. میں نے کہا اللہ عمر کی حفاظت یوں کرتے ہیں. سبحان اللہ. بھیجا جو رب نے، دیا جو رب نے، پھر حفاظت بھی رب نے کی. حضرت عمر جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. ایک فارس سے ایک بادشاہ نے اپنا خلیفہ بھیجا، جاؤ عمر کو قتل کراؤ. کیا کراؤ؟ آئے مدینہ میں پہنچے اور پوچھنے لگے پارلیمنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس؟ وزیر اعظم کا، امیر المومنین کا گیسٹ ہاؤس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتا. کس سے ملنا ہے؟ کہا جی عمر سے ملنا ہے. کہا جاؤ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا. جنگل میں جاؤ، اونٹ چرا رہا ہوگا، بکریاں چرا رہا ہوگا. یہ جنگل میں گیا. اس نے دیکھا جس کی وجہ سے ہم کافر راتوں کو سو نہیں سکتے، مزے سے بکریاں چرا رہے ہیں.
सुभान अल्लाह। हमें नींद नहीं आती, ये बकरियां चरा रहा है। हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है, ये बकरियां चरा रहे हैं। इसे फिक्र ही कोई नहीं है, हमें चैन ही कोई नहीं है। इसे फिक्र ही नहीं है, हमें चैन ही नहीं है। उसने कहा जिसे खत्म करके जाऊंगा। उसने देखा हजरत उमर धूप में बकरियां चरा रहे थे, एक सायादार दरख्त था। इसने सोचा जब ये थकेगा यहाँ आकर आराम करेगा। ये ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के बैठ गया तलवार लेके। ये आएगा, सोएगा, मैं इस पर हमला करूंगा। हजरत उमर आए, पत्थर लिया, सर के नीचे रखा और सो गए और नींद आ गई। इसने इरादा किया उतरने का। जंगल से एक शेर निकला, एक दरिंदा निकला और निकलकर हजरत उमर के करीब आया और चक्कर काटने लगा, तवाफ करने लगा, घूमने लगा। उसने कहा ये तो उमर से भी खतरनाक चीज आ गई। उमर तो फिर भी सुनता तो है, ये तो कुछ सुनता भी नहीं। उसने कहा नीचे जाना फजूल है। और आपको पता है काफिर डरता बहुत है। काफिर उसमें दम नहीं होता, उसमें जुर्रत नहीं होती, ये डरता बहुत है। हजरत उमर आराम कर रहे हैं, शेर तवाफ कर रहा है, चक्कर काट रहा है। हजरत उमर की आंख खुली, ये वापस अपनी झाड़ियों में घुस गया, चला गया, घर चला गया। ऊपर वाला काफिर नीचे आ गया और नीचे आके हाथ जोड़ के कहता है इरादा गलत था, कत्ल करने के इरादे से आया था, लेकिन अब इरादा बदल गया। सवाल करना चाहता हूं और सवाल ये है, आपकी जंगल के शेर मानते हैं? मेरा जुमला ज़रीफ शेर वालों ज़ाया ना करना। आपकी जंगल के शेर मानते हैं? उमर ने कहा मेरे साथ मदीना चल, अल्लाह का शेर अली उमर की मानता है। तू जंगल के शेरों की मानता है, बात करता है, उमर की अल्लाह का शेर अली भी मानता है। सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं, सहाबा ईमान की असास हैं, सहाबा ईमान की बुनियाद हैं। सब कुछ सहाबा हैं, तन मन धन सहाबा हैं, इज्जत अजमत सहाबा हैं, जाहो जलाल सहाबा हैं, रुतबा बुलंदी सहाबा हैं, उरूज मकाम सहाबा हैं, सब कुछ सहाबा हैं। हम सहाबा पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अहले बैत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारी जान उनसे कीमती नहीं है, हमारी जवानियां उनसे कीमती नहीं है, हमारा वजूद उनसे कीमती नहीं है। अगर ये वजूद उनकी अजमत पे कट जाए, इस वजूद के लिए इससे बड़ी शहादत कोई नहीं है। अगर ये जवानी उनके नाम पे कुर्बान कर दी जाए, इस जवानी के लिए इससे बड़ी शहादत कोई नहीं है। मैं आखिर में आपके और अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए सहाबा का जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी बाआवाज़ बुलंद मेरी बात का जवाब दो। सहाबा 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 सहाबा। इतनी देर से आपके दरमियान मैं खड़ा था, मैं चाहता हूँ कुछ देर आप मेरे साथ भी खड़े हो, अपने पाँव पे वजन दें, वजन दे के खड़े हो जाएं और खड़े होकर आपके दोनों हाथ फिजा में बुलंद हो। आप अपनी जुर्रत, ईमान, अकीदे, नजरिए की हिफाजत के लिए उनका नाम लो जो गैरत वाले, उनका नाम लो जो जुर्रत वाले, उनका नाम लो जो इज्जत वाले। साहबा 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 दीवाने दीवाने होकर, आशिक आशिक होकर, मस्ताने मस्ताने होकर शर्म ना करना, हिदायत हो जाएगी। साहबा 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 साहबा
بدر میں آئے صاحب، عہد میں آئے صاحب، خیبر میں آئے صاحب، تبوک میں آئے صاحب، یرموک میں آئے صاحب، غزوات میں آئے صاحب، بچے لٹائے صاحب، خاندان لٹائے صاحب، گھر لٹائے صاحب، مال لٹائے صاحب، زمین لٹائے صاحب، جائیداد لٹائے صاحب، تن من دھن قربان کر گئے صاحب 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 صاحب۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ صاحب 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 صاحب۔ ان کے ہم پر احسانات ہیں، انہوں نے کلمہ دیا، انہوں نے نماز دی، انہوں نے اذان دی، انہوں نے دین دیا، انہوں نے شریعت دی، انہوں نے اطاعت دی، انہوں نے زندگی دی، انہوں نے طریقہ دیا، انہوں نے نبی کی مکمل سیرت محفوظ کر کے آپ کے اور میرے دروازے پہ پہنچا دی۔ صاحب 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 صاحب۔ آخر میں ہاتھ بلند، آواز بلند، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ صاحب 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 صاحب۔ اللہ رات کے 1 بجے صحابہ والی جرأت عطا فرما، صحابہ والی غیرت عطا فرما، صحابہ والی بہادری عطا فرما۔ رب رات 1 بجے صحابہ کی عزت پہ مرنا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت پہ لٹنا چاہتا ہوں، صحابہ کی عزت پہ کٹنا چاہتا ہوں، وجود کے ٹکڑے کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ 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 دعا کر رہا ہوں۔ صحابہ 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 صحابہ، ہاتھ بلند ہو۔ صحابہ 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 صحابہ۔ یہ بچہ صحیح آکھے سبحان اللہ۔ سارے ناکھن سارے ناکھن اللہ دے گھر وچ کھڑ کے جڑا کوڑ مرے سی پکڑیا وے سی، سارے ناکھن جے بچہ صحیح ہو آکھے۔ کتنا پیارا نا ہے، کتنا عزت والا نا ہے، کتنا عظمت والا نا ہے۔ وَكُلُّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ اتنا عظیم نا ہے، دنیا دے وچ راون دے بعد تمنا التجائے ہے۔ ابو بکر دی خواہش اللہ محبوب دی عزت واسطے قربان تھیوں، حق نواز دی خواہش اللہ صحابہ واسطے قربان تھیوں، حق نواز دے مننا نالے دی تمنا ہے اللہ زندگی دی شام ہوئے، جامع شہادت دا ہوئے، صحابہ دے ناتے ہوئے۔ این کنے ودی بھئی کوئی تمنا، این کنے ودی بھئی کوئی آرزو، صحابہ دے ناتے کٹن کنے علاوہ اگر میری کوئی بئی تمنا ہوئے نا، اللہ میں کو مرد وقت کلمہ نصیب نہ کرے۔ صحابہ دے ناتے کٹنا چاہنا، صحابہ دے ناتے ذبح ہونا چاہنا، صحابہ دے ناتے قربان ہونا چاہنا، صحابہ دی عزت اور عظمت واسطے وجود کیا، خاندان کیا، گھر کیا، رشتہ دار کیا، تمام رشتے قربان کرتے بھی اللہ دی قسم جنت دے مالک مانے۔ کیا بڑھنے سو؟ کیا بڑھنے سو؟ انہیں دنا صحابہ ہن او لوگ ہاتھ کھڑے کریں جنہیں دے گھر نام ابو بکر ہے، او بندے ہاتھ کھڑے کریں جنہیں دے گھر ابو بکر دے نا دا کوئی فرد ہے، یا جنہیں دے خاندان کوئی ابو بکر ہے، او کھڑے کریں، سارے نہ کریں، اس سارے دے گھر ابو بکر ہے۔ ہن او لوگ کھڑے کریں ہاتھ جنہیں دے گھر حسین ہے، ماشاءاللہ۔ او کھڑے کریں جنہیں دے خاندان ہے یا جنہیں دے گھر کہیں دنا علی ہے، او کھڑے کریں جنہیں دے گھر معاویہ ہے۔ اب سبحان اللہ، رب دی قسم ہے صحابہ توارین اور تسا صحابہ دے، سبحان اللہ۔ دین صحابہ دا اور صحابہ دین دے، قرآن صحابہ دا اور صحابہ اساں صحابہ دے اور صحابہ میدان معاشر دیر والے حاضر تھی نا، میرا رب دیکھ کے آکھے وہ بھی صافج کھڑا کرو، یہ میرے صحابہ دا دیوانہ ہے۔ یہ کہنے حساب نہ گنو، یہ کہنے پوچھو نا کہ شہداء دی صافج کھڑا کرو،
ایک صحابہ اور اہل بیت دی صف وچ کھڑا کرو، ایدے نہ کھڑا کرو، ایک انہیں نال کھڑا کرو جڑے صحابہ دی عزت تے جان مال تن من دھن قربان کریں۔ صحابہ دا ذکر کرے سو انشاءاللہ، صحابہ دا ذکر عام کرے سو انشاءاللہ، صحابہ دا تذکر عام کرے سو انشاءاللہ، صحابہ دے نا اپنے بالاں دے نات رکھے سو انشاءاللہ، صحابیات دے نا اپنے بالاں دے نات رکھے سو، یہ سارے کام کرے سو، اکابر علماء دا احترام کرے سو، اپنے بالاں کو ادارے دے داخل کرے سو، اپنے بالیاں کو ادارے داخل کرے سو۔ اگر سارے تیاری بے آخر ایک سیرت کمیٹی دے تمام ذمہ داران اللہ تعالیٰ انہیں دی جذبے، انہیں دی محنت، انہیں دی بہادری اور انہیں دی لگن کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاقم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، حق بات پہ کٹتی ہے کٹ جائے زباں میری، اظہار کرے گا ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تقیم والصلاة والسلام علی رسول محمد خاتم النبیین جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہم انت رب الناس اذب الباس وشفی انت شافی لا شفا الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے کریم اللہ رحیم اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، میرے اللہ جو دن کے اجالے میں کیے وہ گناہ معاف فرما، اللہ جو رات کی تاریکی میں کیے وہ گناہ معاف فرما، اللہ جو جان بوجھ کر کیے وہ گناہ معاف فرما، اللہ جو انجانے میں کیے وہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم تمام کے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو اسپتالوں میں بیمار ہیں گھروں میں بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، یا اس مجمع میں کوئی بیمار بیٹھا ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے عزیز اقارب میں دوست یاروں میں اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ساری زندگی اکابرین سے وابستہ رکھ، اللہ ساری زندگی دینی اداروں سے وابستہ رکھ، اللہ ساری زندگی دینی درسگاہوں سے وابستہ رکھ، اللہ اکابرین کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمیشہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے بزرگان دین تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما، بالخصوص ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر ولی کامل عالم باب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما، اللہ دیگر جتنے ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ اللہ تمام کی زندگیوں میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما، اللہ اس سیرت کمیٹی کے نوجوان بزرگ جتنے ساتھی ہیں اللہ تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے گھروں میں دین کی بہاریں جاری فرما، اللہ ان کے تمام دلی جائز حاجات کو پورا فرما، اللہ اس محفل میں مجمع میں جتنے دوست ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں اللہ ہم تمام کی تمام جائز حاجات پوری فرما، اللہ تمام دلی تمنائیں پوری فرما، اللہ موت سے پہلے روز رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ موت سے پہلے حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ موت سے پہلے اللہ جن کے والدین موجود ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ہمارے والدین ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما، اللہ میرے دادا جی بیمار ہیں انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، اللہ محفل میں کوئی ایسا نیک تو بیٹھا ہوگا جس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر، اللہ جس کی زبان سے لفظ آمین سن کر، اللہ جس کی التجائیں اور دعائیں سن کر تیری قدرت کو جوش آئے اور تو ہمارے سب کے فیصلے فرما دے، اللہ یہ رات بڑی بابرکت اور مقدس رات ربیع الاول کا مقدس مہینہ
اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھر میں ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں میں امہات المومنین جیسا ماحول پیدا فرما اللہ ان جیسی تعلیم اور ان کی تربیت ان جیسا ماحول ہمارے گھروں میں پیدا فرما اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنا اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ مرکز مساجد مدارس کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما اللہ جو جہاں کہیں تیرے دین کا کام کر رہے ہیں میرے اللہ اس کی مدد و نصرت فرما اللہ ان کی مدد و نصرت فرما اللہ صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور محبت ان کی چاہت اور عظمت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ جوانی ان کے نام کی ہے اللہ یہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنی باتیں کی جو گفتگو کی جو جملے کہے اللہ ان باتوں پہ کھرا اترنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اور اہل بیت کی محبت ساری زندگی ان کے ترانے سنانے گانے کی توفیق عطا فرما چپے چپے پہ ان کی عظمت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اگر یہ زندگی صحابہ کے اور صحابہ اور اہل بیت کے دفاع میں ہے اللہ پھر یہ زندگی 100 سال کی ہو اور 100 سال صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتا رہوں اللہ اگر یہ زندگی تھوڑی ہے اور صحابہ اور اہل بیت کے دفاع کے لیے اللہ نہیں ہے اللہ پھر یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے اللہ میں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا اللہ جتنے دوست احباب جن کی محنت اور کوششوں سے حاضری ہوئی اللہ تمام کی زندگی میں برکت عطا فرما اللہ تمام کی زندگی میں برکت اللہ جتنے مسائل ہیں جتنی پریشانی ہے اللہ تمام پریشانیاں دور فرما اللہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہمارے اکابرین جو آج قبروں میں موجود اور زندہ ہیں اللہ ان جیسا کوئی ہمیں راہبر و رہنما نصیب فرما اللہ ان جیسا ہمیں اعظم طارق عطا فرما اللہ ہمیں حیدری شہید جیسے جوان عطا فرما اللہ ضیاء الرحمن جیسے لوگ عطا فرما اللہ کرم والا معاملہ فرما اللہ کرم اور رحم والا معاملہ فرما اللہ اس محفل میں بزرگ بیٹھے سفید ریش اللہ جن کے چہرے کو دیکھ کر تیری قدرت کو حیا آتی ہے اللہ ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما اللہ یہ ذکر مصطفیٰ سیرت النبی کی محفل تھی تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے یاروں کا ذکر کیا اللہ ان ناموں کی برکت سے ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان ناموں کی برکت سے اس علاقے پہ رحمت اور برکت کا نزول فرما اللہ اے کریم اللہ رحیم اللہ تجھ سے نہ مانگے اور کوئی دروازہ نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے ربا تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ حل کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ عنایت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ رحمت دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ اے کریم اللہ ہماری دلی مراد پوری فرما اللہ جو جائز حاجات ہیں پوری فرما اللہ اس اجتماع کو کانفرنس کو جتنے دوست احباب دور دراز کا سفر کر کے آئے اللہ تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تمام نے اس محفل میں بیٹھ کر بھرپور ساتھ دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے مہمانوں کا ساتھ دیتے رہے اللہ ان کی زبانوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کے سب کے ایمان میں برکت عطا فرما اللہ جب تک زندہ رہیں تجھ پر تیرے حبیب کریم پہ حفظ جان رہیں دنیا سے رخصتوں خاتمہ ایمان پر ہو آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا ہو اور یہ وہ روح وجود سے نکل رہی ہو زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت تمام احباب کا شکریہ بھائی اللہ اللہ اللہ